پیش کر رہی ہیں، میری ان ساتھیوں سے دوستوں سے گزارش ہے کہ جو رات کے اس حصے میں اللہ کے گھر اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ ارد گرد کھڑے ہیں، یقین مانیے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو گھڑیاں جا رہی ہیں، یہ رات کا جو حصہ جا رہا ہے، اس حصے میں بیٹھ کے اللہ کی بات سننے کا مقام اور شان کیا ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو سونے کا پہاڑ تقسیم ہو رہا ہو تو ہم اسے چھوڑ کے اللہ کے گھر میں اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے بیٹھ جائے۔ انسان آئے بھی پھر ارد گرد پھر کے اپنے وقت کو ضائع کر لے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام جب نیکی کے عمل کی ترغیب دلاتے تو اس نیکی کے عمل کی ترغیب میں بعض دفعہ حضرت کا یہ انداز بھی ہوتا تھا کہ لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جب پڑھی جاتی، جماعت جب کروائی جاتی ہے تو پہلی صف میں شامل ہونے والے شخص کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، پہلی صف میں پہنچنے والے انسان کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت اور حیثیت کیا ہے، اگر لوگوں تمہیں معلوم ہو جائے تو تم پورے ڈالو، باہم قرآن اندازیاں کرو، تمہاری ٹانگیں کاٹ دی جائیں، تمہیں ان کے زخموں کی مرہم کی پرواہ نہ ہو، تم کٹی ٹانگوں پہ گھسٹ کے پہلی صف میں آؤ، اگر تمہیں عرفان اور معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ نے پہلی صف میں نیکی میں پہل کرنے والے، نماز میں سبقت لے جانے والے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے۔ رات 1 بجے کا وقت ہو اور رات کی وہ گھڑیاں ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کی گھڑیاں ہیں، جوف اللیل، رات کا پیٹ، رات کا درمیان، اس درمیانی حصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں روٹین کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کی حاضری دیتے، اللہ کو راضی کرتے، آخری لمحات میں اپنی بیگم اہلیہ کو اٹھاتے، ابتدائی حصے میں بیٹیاں تلاوت کرتی، بیٹیاں اللہ کو یاد کرتی اور فرمایا کرتے تھے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے، تشریف لاتے، کس طرح تشریف لاتے ہیں، جیسے اس پاک ذات کے شایان شان ہے، کس طرح اس کے شایان شان ہے، ہم صرف اس کے آنے پہ ایمان رکھتے ہیں، بغیر تشبیہ ولا تکییف ولا تمثیل، ہم اس کی تمثیل، تشبیہ، تکییف کے قائل نہیں۔ اللہ کی ذات آسمان دنیا پہ آگے اس گھڑی میں آواز لگاتی ہے، خود اللہ یہ فرمان جاری کرتے ہیں، خود اللہ فرمان جاری کرتے ہیں، خود اللہ یہ کہتے ہیں، خود اللہ یہ فرماتے ہیں، من یدعونی من یستغفرونی، کوئی ہے دنیا میں جسے مجھ سے کوئی ضرورت ہو، کوئی ہے پریشان حال جو اپنی پریشانیوں کی پٹلی میرے سامنے کھولنا چاہتا ہو، کوئی اپنے دکھوں کی گٹھلی میرے سامنے رکھنا چاہتا ہو، کوئی ہے جو اپنی ساری زندگی کی سیاہیاں اور پاپ لا کر کے میرے سامنے رکھ کے مجھ سے بخشش اور مغفرت کا طالب ہو، کوئی ہے تاکہ فاستغفر اللہ، میں اسے بخش دوں، فاجیب له، میں اس کی بات کو قبول کروں، وہ جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ تو ہم پھر رات کے ہر حصے میں اللہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے آواز لگ رہی ہو اور ہم محروم ہو جائیں۔ عزیزان گرامی،
اللہ کے فضل سے یقینی طور پہ وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جو گھر سے صرف اس جامعہ عثمانیہ میں اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آئے. مبارکباد کے مستحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جو دین کا علم ہے، اس علم کو جب کوئی حاصل کرتا ہے اسے اللہ کی رضا کا پروانہ مل جاتا ہے. اللہ کی رضا کے پروانے سے مراد کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوہ. اس چیز کو بند کریں بالکل تاکہ آواز میں سمجھ آئے. اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کا پروانہ یبتغى به وجه اللہ. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دین کی بات سننے کے لیے جائے اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو لوگوں سنو اللہ پھر اس سے راضی ہو جاتا. ولم یجد، اور جس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کے دل میں نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد کہ میں جاؤں اللہ کی بات سنوں، اللہ کے حبیب کی بات سنوں، کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات کی سب سے بالا بات سنوں، سب سے بڑی پرسنالٹی کی بات سنوں. یبتغى به وجه اللہ. مقصد نظریہ یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اللہ اسے اس مجلس سے جانے کے بعد اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی عزیز بھائیوں کو چھوٹی چیز نہیں ہے. کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ انہیں بخش دے گا ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اللہ جب انہیں عطا فرما دے گا. اللہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ کچھ ابھی باقی ہے جو میں نے تمہیں ابھی نہیں دیا. جنتی سارے حیران ہو جائیں گے اللہ کے اس پیغام اور اعلان کے سامنے کہ کون سی چیز ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی. پھر فرمایا جائے گا احلت علیکم رضوانی، اے جنت میں آنے والوں سنو میں اللہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب یہ اعلان سنیں گے تو اللہ کے اس اعلان کے بعد وہ جنت کی نعمتوں کو حقیر سمجھیں گے. اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ اگر راضی ہو جائے تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. آج کوئی انسان کسی انسان پہ راضی نہیں ہے. کون سے ماں باپ ہیں جو بچوں پہ راضی ہیں؟ کون سے بچے ہیں جو ماں باپ پہ راضی ہیں؟ کون سے طالب علم ہیں جو استاد پہ راضی ہیں؟ کون سا استاد ہے جو طلبہ پہ راضی ہے؟ کون سا وزیر اعظم ہے جس سے آپ راضی ہیں؟ کون سا وزیر اعظم ہے جو آپ پہ راضی ہے؟ کوئی کسی پہ راضی نہیں، کوئی کسی سے خوش نہیں. جس کو اللہ نے لکھوں میں رکھا ہے وہ بھی راضی نہیں، جس کو لکھوں میں رکھا ہے وہ بھی خوش نہیں. دنیا میں تو بے چینی اور اضطراب ہے، نہ ہم کسی کو راضی کر سکے نہ ہم کسی کو راضی کر سکتے. آئیے عزیزان گرامی اس افراتفری کے دور میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں. من غدا او راح الى مسجد فیتعلم خیرا او یعلمہ عزاہ اللہ عنہ. جو بندہ کسی مسجد کے اندر آتا ہے درس میں، استاد کے پاس، عالم دین کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، ادیب صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، مولانا صاحب، قاری صاحب، شیخ الکل، جس کے پاس بھی آتا ہے لیکن دل کے اندر تڑپ، خیال، تصور اور ارادہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے دین کی بات، میں نے خیر کی بات سیکھنی ہے. کان لہ، اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کی بات سیکھنے کے لیے آیا، دین کی بات سمجھنے کے لیے آیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے قول مبارک کو اپنا کر کے اپنے دل کی جو زمین ہے اسے سیراب کرنے کے لیے آیا. لوگوں اللہ اس
مجلس سے جانے کے بعد کاجری حاج تامن حجتہ، اس مجلس میں بیٹھ کے اپنے حبیب کی بات سننے کی بنیاد پہ پورے حج کا، مقبول حج کا، کامل حج کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں کہ یہ اس مجلس میں میرے حبیب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہے۔ تو جب اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم وقت نکال کے بیٹھ جائیں، رات کی تنہائی کا یہ حصہ ہو، اکثر رات بیت چکی ہو، اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوں، اور فقیروں، میرے در کے فقیروں، حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، یا بنی آدم اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کلکم ضال الا من ہدیت فاستهدونی، اے آدم کے بیٹو تم سارے گمراہ ہو، جسے میں ہدایت دے دوں وہ ہدایت پاتا ہے۔ کلکم عال وکلکم عار، اے آدم کے بیٹو سارے، حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹو تم سارے کے سارے فقیر ہو، جسے میں غنی کر دوں وہ غنی ہے۔ ہم سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ جو یہ نہیں سمجھتا میں اللہ کے در کا فقیر نہیں ہوں، اللہ کی قسم وہ بھی اللہ کے در کا مانگتا ہے، اس کی سانسیں اللہ کی دین ہے، وہ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، اللہ کی مرضی سے سانس لیتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، جب ہم اللہ کے در پہ آ گئے، اللہ کی چوکھٹ پہ آ گئے، اللہ کے دربار پہ آ گئے، پھر ارد گرد پھر کے ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ دیکھنے کو تو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ بھئی دین کی بات کرنا ان لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ بڑی لگژری زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے کسی کو یہ چاہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا شوق ہے، اللہ کی دل میں ڈالی ہوئی محبت ہے۔ کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا یہ پیار ہے، وہ لوگوں جو بندہ تعلم خیرا ویعلم، خیر کی بات سکھانے کے لیے جاتا ہے، جب کسی مجلس میں خیر کی بات سکھاتا ہے، یبتغى بہ وجہ اللہ، دل میں یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جب اس مجلس سے جاتا ہے اللہ اسے پورے مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کے اجر میں سے کمی نہیں کرتے۔ ان مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبا، یہ سالانہ جلسے، یہ کانفرنسز، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اللہ کی قسم کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانے کا ایک بہانہ ہے ہم فقیروں کے پاس، کہ چلو سالانہ جلسے کے بہانے، ماہانہ درس قرآن کے بہانے، بچوں کی تقریب تقسیم اسناد کے بہانے، کسی شیخ کے بہانے، کسی خطیب کے بہانے یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم صبح شام اشتہار لگاتے، خرچ کرتے، آوازیں لگاتے، جوتیاں گھس جاتی ہیں، وہ لوگوں آؤ فری کے اندر کوئی ٹکٹ نہیں ہے، تمہیں کھانا بھی دیں گے، صرف یہ کہ ہم فقیروں کے منہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ ہمارے دل میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے پروٹوکول لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اپنے آپ کو اس کے دین کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ نے دارین کی عزتیں اس کے لیے رکھی۔ جو دین سکھانے کے لیے جائے اسے یہ کہا کہ اے دین سکھانے والے، تو نے میری رضا کے لیے سکھانا ہے، اور اگر تیرے دل میں میری رضا نہ ہوئی، لم یجد عرف الجنہ ایہا، اگر تیرے دل میں کوئی اور خیال آ گیا، ایک حدیث کے جملے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، وَإِنْ أَرَادَ، اگر تو نے یہ ارادہ کر لیا کہ تو حاصل کرے گا عَرَضَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا تھوڑا سا حصہ تو حاصل کرے گا، تو دنیا کے طلب کے لیے جائے گا، لم یجد عرف الجنہ، اے بندے سن، اگر تو اس غرض سے دین سکھانے کے لیے گیا، اے میرے امتی سن، اگر تو اس غرض سے دین سکھانے کے لیے گیا، دین سیکھنے کے لیے
گیا تو قیامت کے دن اللہ تجھے جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا. ہمیں یہ کہا اور جس نے سننا تھا اسے کیا کہا؟ اپنے شیخ کا اکرام کرنا، اپنے استاد کی عزت کرنی، سر سے پگڑی اتار کے اس کے قدموں تلے بچھانی پڑے، بچھانی ہے. من وقر صاحب العلم، یہ روایات بھی ہے، یہ احادیث بھی ہے کہ اگر کوئی عالم دین کی، دین کے خادم کی، دین کا پیغام سنانے والے کی عزت کرتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی عزت کرنے والا اللہ کے دربار میں ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے. کس کی عزت کر رہا ہے؟ ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن، ان من اجلال اللہ اکرام اہل العلم اہل القرآن وفضلہ وشرفہ. جو بندہ قرآن کی خدمت، دین کی خدمت کرنے والے کی عزت کرتا ہے، اللہ کے کاغذوں میں ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے. دین سیکھنے والے کو ادب کا پابند کیا، شیخ کی عزت اور احترام کا پابند کیا، اور جس نے دین پڑھانا ہے اسے یہ سمجھایا اور سکھایا کہ دنیا کی طلب اور عوض دین کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. ان اجری الا اللہ، کائنات سونے کے ڈھیر بھی لگا دے، خدا کی قسم یہ ایک آیت کا دیر نہیں ہے، یہ ایک دن کی مزدوری ہے. عزیز سامعین، میں اختصار کے ساتھ بات کو مکمل کروں. اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان درسگاہوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں. ہم نے لوگوں کو پیچھے لگ کے بڑی باتیں کی، فلاں مدرسے والے کھا گئے، فلاں مولوی صاحب کھا گئے، سنی سنائی باتیں، اتنا ہی اکٹھا کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. اگر تو میرا کھایا ہے تو مجھے بات کرنے کا حق ہے. اگر میں نے کسی سے بات سنی سنائی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او لوگوں سنو، علماء کا گوشت مسموم ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، جو ان کی چغلی کرتا ہے اسے عزت کی بات نہیں کرتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے ہیں، ان من شعائر اللہ، علماء دین کی بات سکھانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے پہنچانے والے، یہ اللہ کے شاعر ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن متقی لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا. تقویٰ اکیلا لمبے سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ اکیلا لمبی داڑھی رکھ کے علماء کی بغلیں تراشنے کا نام نہیں، گریبان پکڑنے کا نام نہیں. تقویٰ اہل علم کی عزت کرنے کا بھی نام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں مجھے یہ تلقین کیا کرتی تھی، اے انس کے بیٹے، اے مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ جس استاد سے حدیث سیکھنی ہے اس کے بیٹے کو بھی تو نے پیچھا نہیں کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آئے جب میری ماں کو میرے دین سیکھنے کے لیے، میرے صفائی ستھرائی کے لیے کہ میرا بیٹا دین سیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے، باوقار طریقے سے بیٹھے، تو میری ماں کو لوگوں کے گھروں میں مزدوریاں کرنا پڑی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے والی والدہ، ادب سکھانے والی والدہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے سکھانے والی والدہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے سکھانے والی والدہ. آج استاد سے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، ہم فوری طور پہ تہذیب کے سارے دروازے بند کر کے کہتے ہیں، اوے تجھے معلوم ہے تو نے کس کے بچے کو مارا؟ اس نے دشمن سمجھ کے مارا، اس نے وہ باغی اور مجرم سمجھ کے مارا اصلاح کے لیے. یہ دور اس وقت مدارس کو اجاڑنے کی سازشوں کے عروج میں جا رہا ہے، اور جب اپنے مل جائیں ہمارا یہ جلسہ نہیں کامیاب ہوا ہے، درس خراب ہو گیا ہے، مجھے یہ پروپیگنڈا سیکٹری بننا یہ اس بات کا کام نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کسی کی بنی ہوئی ہوا خراب کی، کیا فرمایا؟ جس بندے نے کسی بندے کی بنی ہوئی فضا
فضا خراب کی، کسی بندے کی بنی ہوئی عزت خراب کی. ایک بندے دا اللہ نے راکھا کھاؤ بنایا ہے، وہ دی درسگاہ دا راکھا کھاؤ بنایا ہے، وہ دے ادارے دا اللہ نے راکھا کھاؤ بنایا ہے، وہ مزادار آدمی اور کسی کوئی بندہ گیا اس میں سے اس نے وہ نقص دیکھا اور لوگوں کو جا کے مترفر کرنے لگا. اس در سنو نا کچھ بھی دیا ہے، وہ آپ ہی کھاتی ہے بھی کھا کے ڈانس تھوڑی کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں. گاڑی میں جھولے لے رہے ہیں تو جلسے کی طرف جا رہے ہیں، شہر میں تھوڑی جا رہے ہیں. ہوا خراب کی حدیث ہے، بنی ہوئی ہوا خراب کی. انڈین اسلامک یونیورسٹی کا ادارہ ہے تحقیقات کا، اس سے یہ تھیسس ہے تنافس. کسی بندے کی بنی ہوئی فضا اور ہوا، اس کے وقار کو، اس کے احترام کو خراب کرنا، اس کے بنے ہوئے ادارے کو، اس کے بارے لوگوں کو بدظن کرنا، بدگمان کرنا. کسی بندے سے دلی بغض ہے. میں اداروں کے ساتھ وابستہ رہتا ہوں. ہمارے ادارے میں ایک بچہ تھا بڑا خوبصورت پڑھنے والا تھا، تو میں نے چند دنوں کے بعد پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگا فلاں ساتھی ہمارے گھر چل کے آیا اور کہنے لگا عظیم اختر کے پاس تمہیں بچہ نہیں بھیجنا، جبکہ اس بندے کی میرے ساتھ ذاتی مسئلہ تھا، اس کی ذاتی انادا مسئلہ تھا، لیکن وہ اپنی ذات کی بنیاد پر ایک ادارے کے ماحول کو خراب کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. میں لوگوں کو حدیث سنانا چاہتا ہوں صرف اس غرض سے کہ اللہ سنا کے عمل کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے کے 70 جرم ہیں. کتنے جرم ہیں؟ 70 جرم ہیں. سب سے چھوٹا جرم اس کی تشریح کونین کے امام نے یوں ارشاد فرمائی، یوں بیان فرمائی، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ اس کا رسول حق بات بیان فرمانے سے شرماتے نہیں. فرمایا سود کھانے کا سب سے چھوٹا جرم اتنا سنگین ہے، سب سے چھوٹا جرم اتنا سنگین ہے جتنا سنگین یہ اعلان ہے کہ کوئی نوجوان چوک میں کھڑا ہو کے کہ میں نے اپنی ماں سے نکاح کیا. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم، اس کی بھی وضاحت فرمائیے. سب سے چھوٹا جرم اتنا سنگین ہے، سب سے بڑا جرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ محل کی استشہاد ہے. میری گفتگو کا اس جملے سے استدلال ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی بندے نے کسی مسلمان کی بنی بنائی عزت کو خراب کیا، اللہ کی قسم کو سن لے اس نے سود کھانے کا سب سے بڑا جرم کیا. فضا کو خراب کر دینا. لاکھوں کمیاں تو کمیاں ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، یہ طلبہ انسان ہے، اساتذہ انسان ہے. عظیم پڑھ کرتے ایک روٹی کا ٹکڑا ایک درسگاہ کے اندر، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. ایک مسجد کا بہت بڑا بزنس مین ایک بوٹی جو بچی ہوئی تھی وہ پلیٹ میں رکھ کے لوگوں کو بتا رہا تھا یہ مولوی سالت ضائع کرتے ہیں. ڈنڈورا پیٹ رہا تھا، عزت خراب کر رہا تھا، نمازیوں کو بتلا رہا تھا، مسجد کے نمازیوں کو بتلا رہا تھا کہ یہ فضول خرچ ہو. اصلاح کے اداروں کو آباد کرنے کے، تعمیر و ترقی کے بہت سارے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں. اس دور کے اندر ہمارے پاس ان مدارس کے علاوہ ہے کیا جہاں سے دین باقی رہے گا، جہاں سے دین باقی بچے گا؟ کیا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نواز شریف کی یہ ٹینشن ہے، عمران خان کی یہ ٹینشن ہے، کن لوگوں کی یہ فکر، کن لوگوں کی ٹینشن جو یہ درسگاہیں بنا کے دیتے ہیں؟ میں پچھلے چند ماہ پہلے یہاں درس قرآن کے لیے آیا تو طلبہ پڑھ رہے تھے، ان کے لیے لائٹ کا انتظام کیا ہوا تھا، بجلی گئی تھی، پنکھے بند کر دیے، گرمی پیٹوں محسوس کر لو، چونکہ لائٹ چلے گی تو تم پڑھو گے، تم دین سیکھو، تم قرآن پڑھو. اللہ کی قسم ہے ساری زندگی کا سرمایہ ہم یہاں لا کے ڈھیر کر دیں، ایک دن کے پڑھے گئے قرآن کا یہ معاوضہ نہیں ہے. ہم نے اداروں کے ساتھ محبت کرنی ہے، اپنے علماء کے ساتھ پیار کرنا ہے. اہل حدیث اگر سجدے کی تلقین نہیں کرتے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت ریاضت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے،
تو اہل علم اور اہل فضل اور اہل شرف کا ادب و اکرام یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ایک حدیث سنیے اور اسے یاد کیجیے، الدنیا کلھا ملعونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ناراضی کا باعث ہے، اللہ سے دور کرنے کا باعث ہے۔ بس چار چیزیں ہیں جو انسان کو لعنت سے بچا سکتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ چار چیزیں۔ الا ذکر اللہ، کہ اللہ بندے کو اپنی باتیں کرنے کی توفیق دے دے، وہ صبح و شام لوگوں کو اللہ کی باتیں سنائے۔ ذکر اللہ، اللہ دیا گلاں کرے، اللہ دیا باتاں کرے، اللہ دیا گلاں سناوے، اللہ دی شان، اللہ دی عظمت، قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین، اسلام، ایمان، نماز، رکوع، عظمت صحابہ، یہ ساری چیزیں دین اسلام ہے، یہ سکھائی اس لیے جاتی کہ لوگ اللہ کے قریب ہیں۔ الا ذکر اللہ وما والا، جو بندہ اللہ کی باتیں کرنے والوں سے تعلق بنا لے، اللہ اسے بھی دنیا کی تمام تر نحوستوں سے، محرومیوں سے، لعنتوں سے، بے برکتیوں سے اللہ اسے محفوظ کر لیتے۔ نمبر 3، او عالما، جس بندے نے دین کا علم حاصل کیا ہو، اسے بھی اللہ تعالیٰ تمام تر اس قسم کی خرافات سے، اس قسم کے تمام تر رسائل سے اللہ دین کے علم کی برکت سے اسے محفوظ کر دیتے۔ نمبر 4، او متعلما، اگر دین سیکھا ہوا نہیں ہے تو دین سیکھنا شروع کر دے۔ ان جلسوں میں بھی ہمارا بیٹھنے کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم دین کی بات سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، ایحب احدکم ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق، کیا میرے صحابہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم روزانہ عقیق یا بطحان وادی میں جاؤ اور وہاں جا کے بہت اچھی نسل کی اونٹنیاں لے آؤ، بغیر قتیل ولا رحم، بغیر قطارحمی کے، کسی کے حق کو مارے بغیر تم اتنی بڑی بڑی اونٹنیوں کے مالک بن جاؤ، تم یہ چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب چاہتے ہیں، لیکن بطحان اور عقیق کی جو منڈی ہے اس میں کھڑے ہوئے اونٹ خریدنے کے لیے ہماری جیبوں میں پیسے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تغدو کل یوم تغدو، تم ہر روز صبح اور آخر یا شام کو کسی مسجد کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر کے بیٹھ کے فیعلم فیقرأ، قرآن مجید کی ایک آیت یا 2 آیات ان کا فہم حاصل کرو، دین کی اتنی بات سیکھ لو، قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو، خیر لک من ناقۃ وآیتین خیر لک من ناقتین، اگر تو ایک آیت سیکھے گا اللہ کے دربار میں ایسے ہے کہ تو ایک بہت بڑی اونٹنی کا مالک ہے جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، وقف کر دیا، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ تجھ سے راضی ہوتا۔ 2 آیات سیکھتا ہے تو تیرے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ان پروگراموں میں ہمارا آنے کا یہی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مقصد جب ہمارے دل میں آئے گا تو جو دوسرے لوازمات ہیں وہ تو اللہ ہمیں عطا فرما ہی دیں گے۔ جس طرح کسی بزرگ نے کسی شخص سے پوچھا تھا کہ یہ روشن دان روشنی کے لیے رکھا ہے یا اذان کی آواز کے لیے رکھا ہے، تو اس نے کہا یہ میں نے روشنی کے لیے رکھا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا اگر تم اذان کا نام لے لیتے روشنی کون سا کام کرنا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے قسمت میں لکھی ہیں وہ تو مل رہی ہیں، ہم نے اپنے نزدیک فکر کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی باتیں سن کے عمل کر کے اپنا کے اللہ تعالی آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ جامعہ عثمانیہ کو اللہ آباد فرمائے، اونچی بات سے آمین کہہ دیں، اونچی بات سے آمین کہہ دیں، اس طرح صدا کو اللہ آباد فرمائے۔ مدارس سے انشاءاللہ پیار کرنا ہے، اونچی بات سے انشاءاللہ مدارس کی آباد کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وقف کرنا ہے، قرآن پڑھنے والے طلباء کا ادب، اکرام، احترام انشاءاللہ کرنا ہے، انہیں سلیوٹ کرنا ہے، انہیں سلام کرنا ہے۔ مشائخ علماء کی گفتگو بڑی توجہ، انتہائی اہتمام کے ساتھ سننی، اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، درس گاہوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنی دنیا آخرت کی بہتری کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ ہمارے مرحوم بزرگ عطا اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ان کے لیے اس طرح صدقہ جاریہ بنائے، ایک پڑھنے والے طالب علم کو اللہ اساتذہ کے لیے صدقہ
جاریہ بنائے، اہل علاقہ کے لیے اللہ کوشائے آخرت بنائے۔ جتنے زعماء خطبہ یہاں تشریف لائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی، اللہ سب کے سفر کو قبول فرمائے۔ اس سفر کے دوران قدموں پہ جو دھول پڑی، اللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن جیسے حدیث میں وعدہ ہے، اللہ جہنم کی آگ حرام فرما کر کے جنت کا حقدار بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔